السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل میری یوٹیوب فیملی۔ میرے پیارے دوستو، آج کے ویڈیو کا موضوع ہے جسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دولت کا تعلق مقدر سے ہے، بعض کہتے ہیں کہ دولت کا تعلق اسٹرگل سے ہے۔ تو اس بات کو چھیڑتے ہیں ویڈیو اسکپ کے بغیر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے میرے پیارے دوستو، میری یوٹیوب فیملی، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو بابا دادا نے پیسہ چھوڑا ہو تو آپ دولت مند بن سکتے ہو، اور بہت سارے ایسے بھی آپ کو لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی، آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کے پاس 1 روپے بھی نہیں، تب بھی آپ اچھے خاصے دولت مند امیر بن سکتے ہو۔ تو لوگوں کی رائے مختلف ہے، سوچ مختلف ہے۔ کچھ تو کہیں گے کہ بھائی قسمت مقدر میں ہوگا تو ہی ہم امیر بن سکتے ہیں۔ مختلف طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھائی دولت جب آئے گا تو اس کے لیے آپ کچھ طریقے اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ جب پیسہ اکٹھا کریں گے، کوئی کاروبار آپ کریں گے، کوئی اچھی خاصی نوکری کریں گے، تب آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ کوئی ایسا جگاڑ، کوئی ایسا ٹرک آپ لگائیں گے، تب آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ پیسہ جب آپ کے پاس آئے گا تو یہ نالج کے مناسبت سے آئے گا۔ مثلاً آپ کی پرسنالٹی دیکھی جائے گی۔ جتنا آپ میں اندرونی سسٹم آپ کا مضبوط تیز ہوگا، اس کے مناسبت سے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کا اندرونی سسٹم تیز ہے، مضبوط ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے پیسہ کم آتا ہے۔ پیسہ جب آتا ہے تو اندرونی سسٹم اس کے مناسبت سے آتا ہے۔ جیسے ایک کمپنی ہے تو ایک بندے کو تنخواہ ملتا ہے 20,000، وہی کمپنی ہوتا ہے ایک بندے کو 2 لاکھ ملتا ہے۔ تو اس میں جو 2 لاکھ جسے ملتا ہے اس کا سیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ اچھے خاصے نالج والا ہوتا ہے، اس کے مناسبت سے اسے پیسہ ملتا ہے۔ اور جس کو 20,000 روپے ملتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ یا چوکیدار ہوگا یا ایسی چھوٹی موٹی کام کرتا رہتا ہوگا، اسے 20,000 روپے اس کے مناسبت سے ملتے ہیں۔ تو میرا خیال تو یہی ہے کہ بھائی یہ سٹرگل نالج کے مناسبت سے آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ چاہے آپ غریب گھرانے میں کیوں پیدا نہ ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ خالی ہے، آپ ایک غریب گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ پھر بھی امیر بن سکتے ہو۔ طرح طرح کے لوگ سوچ رکھتے ہیں۔ ایک بندہ ابھی میرے پاس ملا، اس نے مجھے کہا، میں نے اسے کہا کہ بھائی دولت، قسمت، تقدیر، ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ دولت جو ہے یہ تقدیر قسمت کی بات ہے، تقدیر میں ہوگا تو پیسہ آئے گا، تقدیر میں نہیں ہوگا تو پیسہ بھائی نہیں آئے گا۔ اس کا یہ سوچ تھا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں، میرا یہی سوچ ہے کہ بھائی نہیں بھائی، تقدیر الگ چیز ہے۔ وہ تقدیر، وہ جو کہتے تھا تقدیر دعا سے بدلتا ہے، تقدیر الگ چیز ہے۔ تقدیر میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں آپ کے لیے کچھ لکھا ہو، لیکن آپ نے محنت سٹرگل کیا، بہت سارا مل گیا، بہت کچھ ملا۔ یہ تو ظاہری بات ہے، سٹرگل، محنت، نالج، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہے، تمام چیزوں سے سہارا لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کچھ محنت خواری نہیں کر رہے، کچھ کام کاج، کچھ آئیڈیا، پیسے کمانے کے لیے کچھ آئیڈیا استعمال نہیں کر رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسہ آئے گا،
میرے تقدیر میں جو لکھا ہوگا میرے پاس پیسہ آئے گا اور میں امیر ہوگا، ایسا نہیں۔ اسی طرح انڈیا دیکھے، پاکستان دیکھے، افغانستان دیکھے، بنگلہ دیش دیکھے، ان ممالک میں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا ذہن ہوگا کہ نہیں بھائی آباؤ اجداد نے پیسہ آپ کے لیے جمع کیا ہو تب پیسہ آئے گا۔ کوئی آپ کو کہے گا کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تب پیسہ آئے گا۔ کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کوئی کام کاج نوکری کریں گے تب پیسہ آئے گا۔ پھر کام کاج مختلف ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے کہے گا آپ کی چوکیداری کریں گے اس کے مناسبت سے پیسہ آئے گا، اس سے بڑا کام کریں گے اس کے مناسبت سے پیسہ آئے گا۔ تو بھائی مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کا ویلیو دیکھا جائے گا۔ آپ کا جو اندرونی سسٹم ہے اس کے مناسبت سے آپ کو پیسہ آئے گا، اس کے مناسبت سے آپ کو پیسہ ملے گا۔ آپ میں پیسہ کھینچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ میں پیسہ کھینچنا صلاحیت موجود نہیں ہے تو بھائی آپ کے پاس پیسہ کیسے آئے گا؟ جیسے ایک بیکاری کو دیکھیں، بیکاری میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کہتا ہے کہ بھائی 10 روپے دے دے، تو بیکاری میں 10 روپے کا صلاحیت ہوتا ہے، ہم بیکاری کو 10 روپے پکڑاتے ہیں۔ اسی طرح ایک انجینئر جو بنگلے کا نقشہ تیار کرتا ہے وہ ہمیں 2 منٹ کے اندر ایک نقشہ تیار کرتا رہتا ہے، ہم اسے اس نقشے کے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتا ہے کہ بیکاری جو 10 روپے ہم سے مانگتا ہے اس میں 10 روپے کا صلاحیت ہوتا ہے، 10 روپے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور جو ہم سے انجینئر ایک نقشے کے 1 لاکھ روپے لیتا ہے اس میں 1 لاکھ روپے کا صلاحیت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ ویڈیو کے ذریعے لاکھوں روپے کماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں لاکھوں کمانے کا صلاحیت موجود ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک آپریشن کے یا اسی طرح ایک ماسٹر ہے، وہ اس ماسٹر کے لحاظ سے اسے جتنا پیسہ ملتا ہے، تو یہ ہر ایک کو اندرونی سسٹم اس کا جو ہوتا ہے اس کے مناسبت سے اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کے خیال میں جو ہوگا کہ کس طریقے سے یہ پیسے کا ترتیب دار و مدار ہے، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ والسلام۔